وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. پادر خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. ان باز اللہ سلطان الرجال. ان باز اللہ سلطان الرجال. جاؤ فی عشق توفى في الكمال. انتہائی واجب الاحترام شرکائے شب جمعہ کی شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہمارے احباب اللہ کی محبت کو دلوں میں سجائے، اہل اللہ کا طریقہ و وتیرہ سیکھنے کے جذبے کے ساتھ یہاں موجود رہتے ہیں. این سعادت حضور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و اکرام کی یہ جھلک ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، کچھ دیوانے شب جمعہ کو بہرحال ہر صورت میں یاد رکھتے ہیں، جو کہ بلا شبہ بظاہر تو ہم یہ کرتے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے اہم بات ہے وہ اللہ کی جانب سے تحریک ہے کہ اس نے ہمیں ان ساعتوں میں یہاں جمع ہونے کی سعادت سے بہرمند کیا. گزشتہ نشست کا خلاصہ ہمارے نائب جناب آصف کامران جلبی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کیونکہ آج کل ہم دفتر چہارم کے مضامین میں ہیں اور اس میں ملکہ بلقیس ملکہ سبا کے ذکر کو مولانا نے مثنوی میں ایک اچھوتے انداز میں ظاہر کیا ہے. کمالات حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حقیقی معنوں میں نائب خداوند متعال کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کے نائب ہونے کا خصوصی اختیار اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس انداز میں مرحمت فرمایا کہ تمام خلائق کو آپ کے تابع کر دیا. ایک جھلک ہے قرآن میں دراصل، اور سمجھداروں کے لیے اس میں نشانیاں بھی ہیں کہ انسان کو اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور فخامدہ جو قدر ہے وہ عطا کیا. اس کے نتیجے میں انسان ہی نائب خدا بند ہے، انسان ہی اللہ کی تخلیقات میں سب سے اول ہے اور سب سے مقدم ہے. دیگر جتنی بھی خلائق ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان سے ادنا درجے پر ہیں. اسی لیے
قرآن کو جو بہت غور سے پڑھتے ہیں اور صرف قرآن کو نہیں، صاحب قرآن سے تعلق کی جو کیفیت ہے اگر ان کے حصے میں ہے تو پھر قرآن کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہر دور میں رہا کہ اللہ نے اپنے محبوبین کو اپنے حبیب کی پہچان کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اپنے محبوبین کو بھیجا کس کی پہچان کے ساتھ؟ اپنے حبیب کی پہچان، کہ جو امام الانبیاء ہیں، سلیمان علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ شب اسرا میں تمامی انبیاء نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر نبی باعث فضیلت ہے، مگر سب سے جو بڑی فضیلت کا تاج سجا ہے وہ آمنہ کے لال کے سر پر، آمنہ کے لال کے سر پر سجا ہے۔ تو جو دیگر انبیاء کے حیات مبارکہ کو بغور مطالعہ کرنے کے نتیجے میں جو رموز و نکات سمجھ میں آتے ہیں وہ صرف اس دور کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں انسان کی فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ بات تو ساری یہی ہے کہ نا، علماء فرماتے ہیں کہ تمہارے سر پر اختیارات جمع کثیرہ، اختیارات کی روٹیوں کا پورا ٹوکرا ہے۔ تمہارا اختیار جو اللہ نے نائب خدا کی فرزندوں کو، اللہ نے اپنے نائب کے بچوں کو، بیٹوں کو جو فضیلتیں، بیٹیوں کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں، اور فرماتے ہیں تمہارے اپنے سر پر اختیارات کی روٹیوں کا ایک پورا بھرا ہوا ٹوکرا تمہارے سر پر ہے، مگر تم اسے پہچانتے نہیں ہو۔ وہ تمہارے سر پر ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اور تم جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ تو یہ کب اللہ کو پسند ہوگا کہ جو ادنا، جو عرفہ ہے وہ اپنی قدر کھو دے؟ کب اللہ کو پسند ہوگا؟ یہ کسی صاحب کے مثنوی کا واقعہ، کسی صاحب کے حصے میں پرکھوں کا، بڑوں کا ایک خنجر تھا جو نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ وارث کے پاس وہ وارث بن گئے، بڑے ہیرے جواہرات اس کے دستے پر لگے ہوئے تھے۔ اب ان کے سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ بھائی جو عرضہ یافتن عرضہ فروختن، جو سستا پاتے ہیں وہ سستا بیچ دیتے ہیں، ان کی محنت سے تو ملا نہیں تھا، وہ تو بڑوں کا مال تھا، گھومتا گھماتا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اب ان کے سمجھ میں نہیں آیا، محمد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا کریں۔ پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، سمجھ میں آتی تھی بات کہ بڑوں کا مال تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو باتھ روم میں گاڑ دیا اور اپنے کپڑے جس پہ ٹانگا کرتے تھے۔ اگر انہیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا، میلے کپڑے بھی اضافہ کر دیتا، میلے کپڑے پہ ٹانگا کرتے تھے، کیونکہ اس قدر و منزلت کا اندازہ نہیں تھا کہ کیسے محنتوں کے بعد ان کے حصے میں یہ خنجر جو ہے انعام کے طور پر آیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے سر پر اختیارات کا پورا ایک ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہے، مگر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ طرز زندگی جو اس وقت ہم اور آپ اس میں ملوث ہیں، ملوث سخت لفظ ہے، ہم لوگ اس میں ملوث ہیں، ہم اس پہ دھسے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ اپنی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر راہ خدا میں محنت کی جائے تو 800 ٹریلین جو سیل ابھی تک کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہیومن سسٹم میں، ہیومن برین میں 800 ٹریلین سیل ہیں۔ بظاہر یہ آدھا کلو کا ایک بنچ جو ہے اس میں 800 کھرب خلیات ہیں، سائلنٹ ہیں، مگر سائلنٹ ہیں۔ سادہ الفاظ میں شہد مطہرہ کی پاسداری کر کے ہم 10 20 50 60 استعمال کر لیتے ہیں، مگر جب کسی کامل سے نسبت جڑتی ہے تو وہ ایکٹیو کر دیتا ہے اسی طرح سے جیسے قرآن میں سپر نارمل واقعات ہیں جو انبیاء اور اللہ کے دوست عاصم بن برقیہ سے ثابت ہے۔ انبیاء سے بھی، جبکہ عاصم بن برقیہ بھی ذکر ہو رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کے ولی
دربار کے ایک ولی، انہوں نے فرمایا آجزانہ طور پر کہ میرے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے، اگر حضرت اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ غنی، علم کا کیا لیول ہوگا تصور کریں۔ وہ جو ایک طبقہ معاشرے میں ہے نا جو بستہ لے کے گھومتے رہتے ہیں، تو وہ گروپ انگلینڈ گیا اور وہاں جا کر تبلیغ کا جو فریضہ انہوں نے از خود لے لیا، تبلیغ کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے۔ ایک گورے کے آگے انہوں نے دین پیش کیا۔ گورا پہلے سے بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک بات کا سوال، ایک سوال کا جواب ہوئی دے دو، میں تمہارے ساتھ وہی کروں ہو جاؤں گا جو تم چاہتے ہو، مسلمان ہو جاؤں۔ وہ کیا؟ یہ بتاؤ آصف بن برقیہ وہ تخت لے کر کیسے آئے تھے؟ اب کوئی ہم تو سارے مسلمان ہیں نا، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، میں آپ کو حاجی صاحب کہتا رہوں گا، آپ مجھے ملا جی کہتے رہو، ہمارا دونوں کام چلے گا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں، اگر منہ پھٹ کوئی پوچھ لے دوسرے کسی مذہب کا نمائندہ کتنا پڑھتے ہو، تمہاری زندگی میں اثر تو نظر نہیں آ رہا، تو ہم اپنے ساتھ اپنے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا مجھے اس بات کا جواب بتاؤ تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کیسے لائے تھے؟ کیا ٹیکنیک تھی جس سے اتنے فاصلے سے 30 ہاتھ چوڑا 30 ہاتھ لمبا تفسیر جوہرات کے وزن کے ساتھ کیسے آ گیا؟ کہ لگے ہاں ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتائیں گے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو آپ کا کیسے لائے تھے۔ تو اس کو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے چلتا ہوں، مجھے بتائیے۔ وہ لیے گھومتے رہے، اس کو پاکستان لے آئے، لاہور کا چڑیا گھر دکھایا، مینار پاکستان دکھایا، اور سارے جو اہم عمارتیں ہیں قلعہ وغیرہ دکھایا، اس کو دیکھتا رہا۔ تو جب وہ داتا صاحب کے قریب سے گزر تو اس کو ایک کرنٹ سا محسوس ہوا نا اس انگریز کو، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شرک کا گڑھ ہے، یہاں سب یہ لوگ یہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت چوما چاٹی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مجھے تو اس طرف کشش ہو رہی، بڑے روکنے کی کوشش کی، بھائیوں نے نہیں روکا، وہ چڑھ کے چلا گیا سیڑھیوں سے اوپر۔ جب پہنچا تو وہاں ایک شخصیت کھڑی ہوئی تھی، دیکھتے ہی نورانی کیفیت، اللہ غنی۔ جب اس سے وجود کا اوپر کا چھلکا جب پتلا ہوتا ہے نا تو اندر کا مغز خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انور اٹول کے ٹھیلے کے پاس سے گزرو تو انور اٹول خود ہی بتاتا ہے کہ میرے اندر خوشبو بھری ہوئی ہے۔ چھوٹا سا آم خوشبو پھیلاتا رہتا ہے، تو آم تو خوشبو پھیلا رہا ہے، تمہاری خوشبو کہاں چلی گئی؟ ہمیں تو خوشبو آ رہی ہے یہاں سے۔ گئے کوئی شخصیت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی، تو معانقہ کیا ملے تو بیٹھ گئے، ساتھ بیٹھ گئے، وہ لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو یہاں بھی وہ سوال اٹھایا اس شخص نے کہ آصف بن برقیہ، کیونکہ ذکر وہی چل رہا ہے، وہ ملکہ سبا کا تخت کیسے لائے تھے، اس کو ڈیفائن کریں تو مسلمان۔ تو ان بزرگ نے غالباً نہیں بلکہ یقینی طور پر، غالباً نہیں بلکہ یقینی طور پر داتا صاحب کا تصرف تھا، داتا صاحب کا تصرف تھا۔ تو سوال اٹھایا تو آپ نے جو شخصیت روحانی اور نورانی شخصیت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں چائے کی طلب کا پوچھا، چائے چلے گی؟ کہاں چل جائے گی۔ ہاتھ بڑھایا تو تشتری اور کپ میں چائے ہاتھ میں آ گئی، اس بزرگ کے ہاتھ میں۔ مگر جب وہ رکھا گیا تو وہ گورا گر کے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سارے پریشان، یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پانی وانی چھڑکا گیا تو اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگے جو سوال میں تم سے اتنے عرصے سے کر رہا تھا وہ تم جواب دے نہیں پائے، یہاں جس کو تم شرک کا گڑھ کہہ رہے ہو یہاں مجھے سوال کا جواب مل گیا۔ جب چائے کی خواہش کی تو وہ کپ اور پیالی وہی ہے جو میں لندن میں اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا، ایسے پلک جھپکتے میں ہاتھ میں آ گئے۔ تم تو جواب نہیں دے سکے کیونکہ تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کو دیکھنے کی سی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے سمندر دیکھا ہے، ہم اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لٹن جاتے ہیں، کہ ماڑی جاتے ہیں اور سینتل وغیرہ بھی جاتے ہیں، سمندر دیکھنے کی بات کر سکتے ہیں، دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا حقیقی معنوں میں ہم نے سمندر دیکھا؟ ہم نے سمندر کی صرف پہلی تہہ دیکھی، اسی سمندر کی گہرائی میں سپریم ویل اپنے پوری فیملی کے ساتھ تیرتی نظر آتی ہے۔
تو ہم نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے امیجنیشن پاور کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ 800 ٹریلین سیل یہاں پر ہے مگر چارج نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے۔ 4 6 8 جو ہے اس سے بیوی بچوں کی روزی کمانے کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور گھروں کو سجانے کا، اس سے آگے کی منزل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ منزل کون بتائے گا؟ وہی بتا سکے گا جو پیالی اور تشتری کو ایسے لے کر آئے گا۔ اس کو اللہ کا کوئی فقیر، اللہ کا کوئی دوست، اللہ کا کوئی محبوب یہ بتا سکے گا کہ وہ پاسورڈ کس کے پاس ہیں جو ایسے لمحوں میں چیزوں کو ضائع۔ اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ کرامات سنا سنا کے ایک زمانے سے ہم لنگر کھا رہے ہیں۔ اپنے بارے میں کہتا ہوں لنگر کھا رہے ہیں، کرامات دکھانے کا وقت کب آئے گا؟ کب ہم ایسے ہوں گے کہ ہم کرامت دکھا سکیں؟ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جب اس سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر جن لوگوں کے معاملات میں تبدیلی آتی ہے، جو شخص سائلنٹ ہے وہ سائلنٹ ہے، اور جو ایکٹیو ہے اس کے پاس ساری کرامتیں ہی کرامتیں ہیں، کیونکہ وہ ایکٹیو ہے، وہ راہ خدا میں محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی پہچان کے لیے ایثار کر رہا ہے، مخلوق خدا کی پردہ پوشی کر رہا ہے، مخلوق خدا کے غموں کو بانٹ رہا ہے۔ یہ اوصاف جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ شروعات کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ شروعات یہ کہلاتی ہے۔ جب شروعات ایسی ہوتی ہے، ان راستوں سے گزرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلی منزلوں کا معاملہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کی فہم، عام لوگوں کے فکر کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے اہل اللہ کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ جہاں عام انسانوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے دوستوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیونکہ گزشتہ نشست میں بات کو وہاں سمیٹا گیا تھا کہ جب سلیمانی ولی کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو اے مسلمانوں، سب کے لیے پیغام ہے، اے مسلمانوں اپنے اندر جذبوں کو پیدا کرو کہ تعلق باللہ کی ایک الفت میں تم ہمارے ہو، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے، ہم تمہیں سبھی کچھ دے دیں گے۔ محبت میں شراکت مت کرنا، اپنے دلوں میں جان جائیدادوں کی اور اپنے گھروں میں دل میں پرتعیش گھروں کی، اپنے دل میں بہت بڑے کاروبار کی محبت مت سجانا۔ ہم سے اخلاص کے ساتھ محبت کرنا، ہم تمہیں سارا پیسے کا پیسے دے دیں گے، ہم تمہیں سب پیسے دے دیں گے۔ بھائی تم اخلاص تو پیدا کرو، تم تعلق تو پیدا کرو، تم اپنے عبدیت کا بندگی کا مظاہرہ تو کرو۔ تم تو بندگی کا مظاہرہ کرتے نہیں، تم کہتے ہو ساتو وڈا کیڑا، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ ہم اسی فکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ معاشر میں گئے شیخ تو امال نہ دورات، اس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت۔ معاشر میں گئے تو پھر کیا ہوا کہ یہ سارا کا سارا فروغ، یہ سارے کی ساری سطحی کیفیتیں یہی رہ جاتی ہیں، اور محشر کی تیاری جو کرتے ہیں پھر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے پھر آج کی نشست سال ہر سال کا معمول رہا کہ جناب شیراز لطیف صاحب اور آپ کی اہلیہ محترمہ اور خانوادے کی شخصیات، بچے بڑے خوش و خضوع اور شوق سے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل سجاتے رہے، اور اس فقیر کو اس میں بیان کا شرف حاصل رہا۔ موجودہ حالات جو اس وقت شہر میں ہیں اور دیگر کچھ اہم امور کی وجہ سے اس سال یہ حضرت شیخ اکبر کی یاد کی محفل کو جمعرات کی نشست کے ساتھ ملا دیا گیا، اور جیسے گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ سلیمانی ولی تو دیکھ لیجئے، تو پھر آئیے مقتدی کے ولی کی کیفیت کو سن لیا، اچ کر رہے ہیں، تو امام کے ولی کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جب مقتدی کے ولی اعظم برقیہ کا ذکر ہوا، عقیدت و احترام تعظیم کے ساتھ ہوا،
ادب کے ساتھ ہوا. بلا شبہ سپر نارمل واقعہ ہے جس علیہ السلام پر کو اللہ نے تمامی خلائق پر تصرف دیا. سینکڑوں میل کے فاصلے سے 3 میل کے فاصلے سے ٹوٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں. ہوا پر بھی تصرف ہے اور جنہ پر بھی تصرف ہے, ملائکہ پر بھی تصرف ہے, تمام دیگر خلائق پر تصرف ہے. تو کن کا ہے؟ علیہ السلام کا ہے. علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں نماز ادا کرنے والے. تو اور پھر آپ اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبتیں اہل اللہ کو, مسلمان مسلم اہل اللہ کو حاصل ہے, وہ کس انداز کی ہے اور کیا کیا مقامات ہیں وہ جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں. اور دوسری جانب مثنوی شریف کا بھی خاصہ یہی ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی جو ہے وہ یہی ہے کہ مثنوی شریف میں اللہ کی وحدانیت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر فضیلت اور مخلوق میں سے انبیاء اور اہل اللہ کے مقام و مرتبے کو نمایاں کرنے کی کتاب مثنوی شریف ہے. بے شمار واقعات ابھی ذکر ہو رہا تھا مثنوی شریف کے درس چہاروں میں کہ ایک بزرگ نے فرمایا, مسلمان ولی نے فرمایا کہ میں نے 60 سال سے اندھیرا نہیں دیکھا. 60 سال سے اندھیرا دیکھا ہی نہیں. تو لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں, روز شام ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بلے 60 سال سے روشنی. اب یہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ جب کیا جاتا ہے نا تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم تو لگے بدے ماحول میں چل رہے ہیں نا کہ میں نے 60 سال سے بھائی اندھیرا دیکھا ہی نہیں, روشنی ہی روشنی دیکھی ہے. اگر کوئی تمنا کرے کہ خدا مجھے ہر وقت روشنی دکھائے تو کیا اللہ کے یہاں کمی ہے؟ کمی تو اس اینڈ پر ہے بھائی, کمی تو اس اینڈ پر ہے, اس اینڈ پر کمی تھوڑا ہی ہے. اپنے آپ کو اپنے رب سے تعلق کی بنیاد پر جب لے کر جاؤ گے, جو ادعونی استجب لکم, دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. تم دعا تو کرو, تم اپ گریڈ تو ہو, تم معاملات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو, تمہارا اختیار کتنا ہے اور اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے. اللہ غنی, اللہ تمہارا اختیار کتنا ہے اور اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, اور مگر ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات, مفادات, معاملات دوسرے رخ پر ہیں. اب دوسرے رخ پر ہے تو ہم کیا شکوہ کر سکتے ہیں. حضرت شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 60 سال سے میں نے اندھیرا نہیں دیکھا. تو ادب کی وجہ سے لوگ خاموش ہو گئے. تو رات کو نکلتے تھے چہل قدمی کے لیے, کچھ لوگ پیچھے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں انہوں نے دعویٰ جو کیا ہے کہ 60 سال سے اندھیرا دیکھا ہی نہیں, تو کیا معاملہ ہے. تو آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے کچھ لوگ ساتھ شامل ہو گئے دور تھوڑا فاصلے پہ. تو مغربی جو ہیں چلے جا رہے ہیں رات میں, جنگل میں, میدانوں میں چل رہے ہیں. بلکہ کہیں کوئی گڑھا آ رہا ہے تو آواز لگاتے ہیں, دیکھنا خیال کرنا دائیں جانب گڑھا ہے. تو پیچھے والوں کو آواز جا رہی ہے. اچھا دیکھنا خیال کرنا بائیں جانب کانٹے والی جھاڑیاں ہیں. رات کا اندھیرا ہے اور دیکھ سب کچھ رہے ہیں. اللہ غنی, اللہ غنی. پوری رات جب اس طرح چلتے رہے, تھک گئے لوگ, صبح ہوئی تو جب شیخ کے پیروں کو دیکھا کہ رات بھر چلے ہیں, مٹی سے اٹے ہوئے ہوں گے, تو وہاں کوئی مٹی کا نشان نہیں تھا. ایسے صاف ستھرے پیر کہ لوگوں نے پھر جب دیکھ لیا تو ان کے قدموں کو چوم لیا کہ واقعی آپ رات کو رات نہیں بلکہ رات کو دن دیکھتے ہیں. جب اس کو راضی کر لیا جاتا ہے, اسے تعلق جڑ جاتا ہے, تو پھر ہوتا کیا ہے. اتقا فراست المومن, فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومنہ نشان جب پیدا ہوتی ہے وہ اپ گریڈنگ کے بعد پیدا ہوگی. ہم تو کلمہ گو مومن ہے نا, ہم تو ہمیں مل گیا مال, خنجر مل گیا, آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں لگائیں اس کو. اگر محنت کر کے حاصل کرتے تو پتہ چلتا کہ کتنی مشکل سے یہ کلمہ ہمارے حصے میں آیا ہے. ہمیں تو بالکل فری میں ملا,
اسی تک ہیں، اگلی منزلوں کی فکر نہیں ہے. اگلی منزلوں پہ کون متعارف کرائے گا؟ خفترا خفتہ کے کنک بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہ اٹھائیں گے. انہاں قوموں کی زندگی میں سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں. اسی معاشرے میں آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بعض فیملی اتنی کنزرویٹو ہیں کہ ان کے ہاں فکری بلندی نظر ہی نہیں آتی. کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ایون کے قول و فعل میں بھی کوئی اپ گریڈنگ نہیں ہوتی. اب اپ گریڈنگ کیسے ہوگی؟ یہ جو یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں نا اہل اللہ کی، کم سے کم یہی اپ گریڈنگ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے. کم سے کم ہم ان سے جڑے ہوئے تو ہیں. آج ایسی ہی ایک شخصیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. کہ جو اللہ سے جڑ گئے ہیں تو رات بھی پھر ان کے لیے رات نہیں ہے، نہ ان کو خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے، نہ غم ہے، نہ تنگی ہے. رات کا اندھیرا بھی ان کے لیے دن کا اجالا بن جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو پیغام ہے، ان بعد اللہ سلطان الرجال جا فی عشق توفو فی الکمال. اللہ کا باز پیدائشی عاشق اور کمال پر وفات. حضرت شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حیات مبارکہ. جناب یہ جو ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب یہاں رکھی ہے، انہوں نے مرتب کیا ہے شیخ اکبر کی حیات مبارکہ کے واقعات کو. فرماتے ہیں کہ اللہ کا بازو پیدائشی عاشق اور کمال پر وفات. عشق کا عدد جو ہے 470 ہے. عشق جو ہے، اگر علم العادات کا میں اپنے بچوں کو ایک ٹپ دے کر چاہتا ہوں کہ علم العادات قرآن کے شروع سے لے کے آخر تک جو علم العادات کا علم ہے، اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حفاظت کا ایک نظام قائم کیا جو علم العادات کے مطابق ہے. عشق کا جو عدد ہے 470 ہے. 470 ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، بچے جانتے بھی ہیں اور احباب بھی جانتے ہوں گے کہ علم العادات کیا ہے. ہر لفظ کے ایک ہندسہ ہے، اس کی اس کا ایک پاسورڈ ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ پورا کا پورا سیٹ اپ اس انداز میں چلتا ہے. جو لوگ علم العادات کے ماہر ہوتے ہیں وہ انگلیوں پر گن کر فیصلے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد خصوصی علم ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کا بازو پیدائشی عاشق اور کمال پر وفات. عشق کا عدد 470 ہے. 470 سنہ ہجری کے مطابق آپ کا حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم جو ہے وہ 473 آپ کا سن ولادت ہے. اور کمال کا لفظ جو عدد ہے ایک اس کے جو بنتے ہیں عادات 91. تو عمر مبارک انہوں نے 91 سال کی عمر پائی. شیخ اکبر شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ان دونوں عشق اور کمال کو ملاتے ہیں تو پھر نکلتا ہے 521. اور آپ 521 ہجری آپ کا سن وصال ہے. جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اسی سن میں اسی سال میں شیخ اکبر بغداد شریف میں داخل ہوئے. امام غزالی کون ہے؟ امکان ہے بہت سے احباب نے سنا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ کلیم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں درجے کے اعتبار سے. کیونکہ اس پرآشوب دور میں کوئی تھوڑی سی بھی محنت کرے نا تو محنتانہ بہت ملتا ہے.
حالات اچھے تھے، موافق تھے، معاملات بہت اچھے تھے، جو کام کیے گئے وہ درجے کے اعتبار سے بعض اوقات گھٹ جاتے ہیں. ساری فیسلٹیز تو آپ کو مہیا کر دی گئی. جو مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، جہاں چلنا مشکل ہے، جہاں راستہ بنانا مشکل ہے، اگر وہاں محنت ہو رہی ہے، اسی لیے دن میں جو نارمل ویجز ملتے ہیں اور اوور ٹائم زیادہ ملتا ہے. اوور ٹائم اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ اس اضافی وقت میں کام کیا جا رہا ہے. اگر حالات پرفتن ہو اور کچھ دیوانے اپنی ذمہ داری کو نبھا کر چلیں تو وہاں ان کا محنتانہ زیادہ ملتا ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری جانیں اور روحیں قربان ہو آپ پر، آپ فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے. آج کیسا دور ہے دیکھیں، آج کیا دور ہے. اس وقت ابلیس اور دجالی طاقتوں نے کیسا حلقہ بنایا ہے. اس سخت ترین ماحول میں اگر کوئی راہ خدا سے جڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا وصف ہے، جو خدا کے انعام و اکرام میں سے ایک اکرام ہے. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. اب اس بات کو ایسے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. تو اب گریڈنگ کیا ہے؟ اب گریڈنگ یہ ہے کہ اس بات کا علم موسیٰ کلیم اللہ کو ہے جو کہ عالم ارواح میں ہے. یہاں تو نہیں ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں ہے، نہ ان کا زمانہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مگر اس کی انفارمیشن موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ہے. کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء، کیا بات ہوئی کہ بات یعنی کہ جو عالم ارواح میں ہیں ان کا تصرف کتنا زیادہ ہے کہ مدینے یا مکے میں گفتگو ہو رہی ہے تو ان کے علم میں ہے. یہ ہے روحانیت، یہ ہے روحانیت. آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا بالکل میں نے فرمایا ہے. چھٹے آسمان میں کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ جو عالم روحانیت میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس بشریت میں ہے. یہ بھی سمجھ لیں، آپ روح اور جسم کے وجود کے ساتھ سویستا میں گئے نا، اور موسیٰ کلیم اللہ اپنی زندگی گزار کر اگلی منزلوں پہ روح کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب وہاں بات ہو رہی ہے تو بالکل صحیح ہے. تو اس کی کیا دلیل ہے پوچھا موسیٰ کلیم اللہ نے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ہاتھوں برہان اللہ دلیل اگر تم سچے ہو. اللہ کے نبی کے تصرف بس یہ سنتے جائیں، ہمیں کہیں الجھنا نہیں ہے. ہمیں اپنی ہاتھوں سے فرصت ہو تو کچھ اور کریں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف دیکھیں، چھٹے آسمان پر شب اسرا میں اللہ کے نبی نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو عالم ارواح سے طلب کر دیا. سوچتے جائیں، تصرف کو سمجھتے جائیں، تصرف ہوتا کیا ہے. ابھی لباس بشریت میں امام غزالی نہیں آئے ہیں. امام غزالی ابھی عالم روحانیت میں ہے، عالم ارواح میں ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں طلب کیا جب تو یہ میرے امت کا عالم ہے. بات کریں، بات بھی عالم کی ہو رہی ہے. علم جہاں علم کی انتہا ہے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہے. تو عالم نے کیا پوچھیں جو پوچھنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، کیمیاء سعادت نامی کتاب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بے شمار کتب آپ نے تحریر فرمائی. احیاء العلوم بھی آپ کی ایک بہت گراں قدر تصنیف ہے. کیمیاء سعادت میں معاملات ہیں کہ پوچھ لیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے. کس سے؟ عالم ارواح میں سے امام غزالی آئے. موسیٰ کلیم اللہ عالم ارواح میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں وہاں استادہ ہیں، کھڑے ہیں، اور ایک روح دوسری روح سے سوال کر رہی ہے کہ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ابن محمد ابن محمد. ہر سطح پر محمد. عشق کی کیا کیفیت ہے؟ ابھی جسم کے دائرے میں نہیں آئے، ابھی عالم ارواح میں ہے. تو موسیٰ کلیم نے فرمایا، السلام نے فرمایا کہ میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، تم محمد ابن محمد ابن محمد کہہ رہے ہو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک نے جو پلٹ کر سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ سے بھی اللہ نے یہ سوال کیا تھا کہ تل کا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اللہ سے یہ سوال کیا تھا.
آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں۔ اللہ نے ایک ہی سوال کیا تھا کیا ہے عصا ہے، کہہ دیتے۔ آپ نے پوری کہانی سنائی کہ اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے، بکریوں کو کھلاتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اسی سے ٹیک لگا لیتا ہوں، یہ میرا عصا ہے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انفارمیشن پاس آؤٹ کی کہ آپ نے بھی تو ایسے اللہ کی بات کے ایک جواب میں لمبی بات کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے۔ وہ ید اللہ والا ہاتھ امام غزالی کے پشت مبارک پہ دائیں جانب کیا رکھا؟ غزالی ادب کا مقام ہے، نبی ہیں۔ غزالی ادب کا مقام ہے، یہ موسیٰ نبی اللہ ہیں۔ احتیاط سے بات کرو۔ مکالمہ ہو گیا۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آیا دنیا میں آنے کا، ہر چیز اللہ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کئی سو سال کے بعد امام غزالی لباس بشریت میں عالم وجود میں آئے، تو وہ ہاتھ جو روح پر پرنٹ ہوا تھا جسم پر لے کر پیدا ہوا۔ جب دنیا میں آئے تو ان کے جسم پر وہ ہاتھ چھپا ہوا تھا، پرنٹ ہوا تھا، پنجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پنجہ مبارک چھپا ہوا تھا۔ اور جو کمال آپ کے حصے میں ہے، الگ موضوع ہے، انشاءاللہ امام غزالی پر گفتگو ہوگی، کیونکہ اب درمیان میں بات آ گئی تو بہت شارٹ ریفرنس کے ساتھ گزر جاتا ہوں۔ جب دنیا میں آئے تو وہ ہاتھ پشت اطہر پر چھپا ہوا تھا، جو اس شاخ دیکھنا چاہتے تو آپ اپنا کرتا مبارک اٹھاتے تھے اور چومنے والے نبی کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مبارک کو کا بوسہ لیتے، امام غزالی کی پشت پر بوسہ لے کر، کیونکہ عالم ارواح میں جو پرنٹ ہوا وہ لباس بشریت میں اسی طرح سے ظاہر ہو گیا۔ یہ صرف تعلق کی کیفیت کی بات ہے۔ عشق کا عدد 470 ہے، کمال کا عدد 91 ہے۔ جب ان کو ملاتے ہیں تو 561 نکل کر آتا ہے۔ 561 آپ کا سن وصال ہے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لباس بشریت کا دور پورا کر کے اگلی منزلوں پر جا رہے تھے، اس وقت حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ گفتگو کیونکہ نشستوں میں بارہا ہوئی ہے تو کچھ نئے جو چہرے ہیں ان کے لیے انفارمیشن ہے کہ 11 واسطوں سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور 15 واسطوں سے امام حسین علیہ السلام والدہ کی جانب سے آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ باپ کی طرف سے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ 15 واسطوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہے۔ تو جنیٹک کوڈ کے مطابق، جینیاتی کوڈ کے مطابق آپ نجیب الطرفین سید ہیں، کہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ اور یہ جنیٹک کوڈ کہاں جا کر ملتا ہے دوستو؟ یہ جنیٹک کوڈ بنو ہاشم سے اوپر کی طرف سفر کرتا کرتا اسماعیل ذبیح اللہ تک، اور اسماعیل ذبیح اللہ سے خلیل حق حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کے پہنچتا ہے۔ ہمیں فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ صرف ہم غوث پاک کو جانتے ہیں، ہم غوث پاک کے ساتھ آپ کے جد کو بھی جانتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے وحدانیت کا پیغام عام کیا، اور اسی جنیٹک کوڈ کی کڑیاں ہیں جو تا قیام قیامت تک کے لیے مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کے لیے اللہ کی جانب سے متعین ہے۔ یہ اللہ کے تعین کردہ کردار ہیں جنہوں اللہ نے اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے ان تمام کو لباس بشریت میں بھیجا کہ جو ان سے جڑتا جاتا ہے وہ فلاح یافتہ ہوتا جاتا ہے، اور جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محروم ہو جاتا ہے، براندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اس انداز کی محفلوں کا انعقاد اور شیخ اکبر کی یاد کو منانے کا یہ سلسلہ، بلکہ
جب ہمارے قیامگاہ پر محفل ہوتی تھی اور دیگر مقامات پر محفل ہوتی تھی تو میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مدینہ منورہ سے فون آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں سارے سلاسل کی محفلیں ہوتی ہیں، قادری سلسلے کی محفل نہیں ہوتی، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ آپ کے ہاں شروع ہو؟ الحمدللہ سال ہر سال وہاں پہ وہ سلسلہ رہا، اور جب خانخواہ کا یہ سلسلہ یہاں پر قائم ہوا تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہم نے تمام ان محفلوں کو یہاں شب جمعہ میں کیا، اور یہاں دعاؤں میں اور اِصال ثواب میں ان شخصیات کو شامل رکھا جاتا ہے۔ یہ درمیان کا دور ہے، انشاءاللہ مستقبل میں یہ انفرادی انداز میں دوبارہ یہ شروع کیا جا سکے گا۔ بیچ کا یہ تربیتی پیریڈ جو ہے ہم اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ انفارمیشن ملتی چلی جائے تاکہ ان کی شخصیات پختہ ہوتے چلے جائیں، اور قرآن و حدیث سے اور اہل اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اور تصرف کی بنیاد پر۔ تصرف کیا ہوتا ہے؟ تصرف یہی ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کی پیشانی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ شہادت کی رینج ہے کہ آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیر دیا اللہ کے نبی، یہ ہے تصرف۔ اس پر ان کی گرفت کی کیفیت کا نام۔ اب یہ سارے واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں، قرآن بھی ہیں اور معاملات گفتگو بھی جاتے ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس پر اسی انداز میں جو تفکر کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 11 واسطوں سے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور 15 واسطوں سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے، تعلق اتنا پختہ اور مجاہدہ کتنا سخت۔ اللہ غنی اللہ غنی، یا 4 اکھر اگر آ جائیں معاذ اللہ حاکم بتہن خاک، اگر تھوڑا سا بھی علم مل جائے تو ہمارے اطوار طریقے بدل جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ دوسری معاملہ یہ کہ اتنا بڑا اختیار اور تعلق، اتنا بڑا اختیار اور تعلق، مگر راہ خدا کی محنت اپنے طور پر۔ ولایت کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح سے حاصل ہوتی ہیں۔ ولایت مثلا کسبی، ایک شخص سر ڈال کر اللہ کی راہ کے لیے محنت کرتا ہے، اور جب ایک اسپیسیفک ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایکٹیویشن کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کسبی ولی کہلاتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد اس نے ولایت کی منزل حاصل کی۔ اور کوئی نسبی ولی ہوتا ہے، مطلب اس کے پرکھوں نے، اس کے دادا نے، پردادا نے محنت کی، اور وہ محنت کے بعد اس کے اندر بھی رنگ جھلکا، اس نے محنت کی تو اس کو یہ نسبی ولایت مل گئی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے وہبی ولایت، اللہ جس کو پسند کر دیتا ہے۔ 3 طرح کی ولایتیں ہوتی ہیں، محنت کے بعد ولایت، باپ داداؤں کا حصہ ولایت، اور کسی کو خدا چن لے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگوں میں 1 اور 2 ملتی ہے، کسبی اور ناسبی مل جاتی ہے، مگر حضرت شیخ اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی کسبی، نسبی، وہبی تینوں ولایتیں آپ کے حصے میں آئی۔ محنت ایسی کی کہ بغداد کے صحرا اور جنگلات میں جنگلی جڑی بوٹیاں کھا کھا کر آپ نے سخت ریاضت کا مرحلہ طے کیا، سخت ریاضت، یہاں تک کہ ان جنگلی جڑی بوٹیوں کی تناول فرمانے کی وجہ سے آپ کا پورا وجود زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا تھا۔ کہتے کیسی محنت کی اور کیسی مقام و مرتبہ مل گیا۔ محنت کا لیول تو چیک کریں پہلے، نہ بھی کرتے تو تینوں چیزیں شامل تھیں۔ وقت کا غوث کہہ چکا تھا کہ تمہارا قدم وقت کا غوث ملنے کے لیے گئے تھے، پتہ چلا اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور طلب عشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں ذرا بھی کرنٹ ہونا تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے دلبوسی کرنے جا کے ہر صاحب سے پیر اٹھا لیں، ان کو ٹچ کر لیں، کیونکہ یہ تو اس طرف کے ہیں، یہ تو اس طرف کے ہیں، تم سے معانقہ کر لیں، مصافحہ کر لیں، گلے مل لیں، چوم لیں پیشانی، دستبوسی کر لیں، لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت بھی تھا، غوث پاک کو جہاں بھی
تعلیم کے زمانے میں اشارہ ہوتا، ایک وقت کے غوث کے پاس گئے، آپ نے جب ادب کا مظاہرہ کیا تو وقت کے غوث نے یہ فرمایا کہ سب کی مرغ اذان دے کر چپ ہو جائیں گے، تمہارا مرغ قیامت تک اذان دے گا، تمہارا مرغ قیامت تک اذان دیتا رہے گا، اور تمام ولیوں کے گردن پر تمہارا قدم ہوگا۔ یہ بشارتیں دے رہے، کس دنیا میں بشارت ملی بھائی؟ ادب کیسے ملی نا، ادب کیسے بشارت ملی؟ دو اور ساتھی گئے تھے، اس وقت میں اس طرف نہیں جا رہا، دو اور ساتھی گئے تھے، انتہائی متکبر اور مغرور تھے وہ دونوں پر کفر کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ اللہ کے دوستوں سے ملنے کے لیے جاؤ، کسی ڈی ایس پی سے اور ڈپٹی کمشنر سے اور کسی بڑے ٹائکون سے ملنے جاؤ تو خوب خوشبو لگا کے اور بہترین لباس پہن کے جاؤ، جب اللہ کے دوستوں کے پاس جاؤ تو لباس چاہے کیسا بھی پہنو، دل کو دیکھو، دل میں آنے والے سارے خیالات کو پڑھتے ہیں اور اسی حساب سے پھر تمہارے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات ہے، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ جو کھجور کے درخت کا سایہ نہر میں ہے وہ نہر میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، پانی تو بہ رہا ہے، سایہ پڑ رہا ہے، تو جو خیال باہر والا لے کر آتا ہے اس کو وہ پڑھ لیتے ہیں کہ میرے دل کا تو نہیں ہے، آنے والا خیال لے کر آیا ہے۔ وقت کے غوث نے بشارت دی، 40 سال تک بغداد کے جنگلات میں آپ نے انتہائی سخت مجاہدہ کیا، اور یہ مجاہدہ کیوں کیا؟ یہ مجاہدہ تا قیام قیامت تک کے لیے دلیل قرار پائی کہ اتنی ساری نسبتوں کے باوجود، کسبی نسبی وابی فضیلتوں کے باوجود محنت کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ اگر کسی کے حصے میں کچھ فضیلتیں ہیں تو اس کو امپروو کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا بنی ہوئی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہمارے کاروبار کو فلورش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب کون سے نئے کام کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ارن کریں، اس راہ کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ ایک طرف کا حالات بہت سخت، کام کرنا مشکل، دوسری طرف رجحان بھی نہیں ہے، جس کو دیکھو دنیا داری میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو دنیا داری میں لگا ہوا ہے۔ اور جب سخت مجاہدوں کے بعد اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا حاصل کر لی جاتی ہے، ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی کے لیے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی مسجد کی طرف جا رہے تھے، صحرا سے گزر رہے تھے، ایک بہت نحیف اور کمزور بندہ راستے میں لیٹا ہوا تھا، اس نے دور سے آواز دی، گزر رہے تھے، آواز دی، عبد القادر میرے پاس آؤ۔ حیرت بھی ہوئی کہ میرے نام سے واقف ہے، قریب گئے کہ مجھے اٹھاؤ۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کے اٹھایا، جیسے آپ کا ہاتھ لگا آپ سمجھ جائے نا کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ محمد عربی کا ہاتھ ہے۔ جینیاتی طور پر یہ کڑیاں جا کر کہاں مل رہی ہیں؟ ہم اتنا فیض اٹھا سکتے ہیں، میرا یقین اس بات پر ہے، روحانی فیض کی بات کرتا ہوں۔ اگر دنیاوی فیض ہوتا تو نبی صاحب کا جب وصال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ایک یہودی کی دکان سے تیل لا کر چراغ اس رات کو جلایا گیا۔ دوستوں امتیوں سن لو، مگر دیوار پر 9 عدد تلواریں سجی ہوئی تھی، پریکٹیکلزم کی بات تھی۔ 67 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اسرائیلی وزیر دفاع اس زمانے میں خاتون تھی، انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو صبح کے ناشتے پر طلب کیا، اور اس خاتون نے، اور اس نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آرڈر دیا، جہازوں کا اور میزائلوں کا اور ایمونیشن کا بہت بڑا آرڈر دیا۔ تو جب وہ دیکھ کر صبح ناشتے پہ میٹنگ ہوئی امریکن ایمبیسڈر سے، تو پھر وہ دیکھ کے جب آئی اپنے سینٹ کے اجلاس میں تو وہاں یہ بتایا کہ میں نے ایسا آرڈر دے دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، تم نے اتنا بڑا آرڈر کیسے دے دیا؟ تو ہماری روٹی چھن جائے گی، صبح کا ناشتہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب صبح کا ناشتہ چھوڑو یا دوپہر کا کھانا مجھے نہیں پتا کہ یہ آرڈر میں نے اپنے جنگی مصارف کے لیے دے دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس آرڈر کے دیتے ہی یہاں عرب ورلڈ پسپا ہو گیا پورا۔ 67 کے واقعات جو چاہیں پڑے گا، عرب ورلڈ پیچھے ہٹ گیا اور جنگ جو ہے اسرائیل جیت گیا۔
بعد میں جب ریٹائر ہو گئی وہ خاتون، بہت عرصے کے بعد کسی نے انٹرویو لیا اس کا، کسی اینکر نے، اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا آرڈر دیا اور یہ بات آپ نے کہاں سے پکڑی کہ اتنا بڑا آرڈر دو کہ سامنے والا ویسے پسپا ہو جائے؟ کہ لیے مسلمانوں کے نبی سے بات نصیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودن مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، اور نبی کے حیات میں اس کی نظر اتنی گہری ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ وصال ہوا تو تیل نہیں تھا، ضرورت نہیں ہے، مگر 9 تلواریں لگی ہوئی تھی۔ یہ پیغام جو میں نے آرڈر دیا اسی بنیاد پر دیا کہ آرڈر اتنا بڑا دو کہ دشمن ویسے ہی بھاگ جائے۔ دشمن کون ہے؟ سو کال مسلمز، سو کال مسلم ہے، مگر یہودیت میں اگر یہ بس پیدا ہو جائے کہ وہ نبی کے اقوال و افعال و کردار کو فالو کرنا شروع کر دیں، جو آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے، آج کیا دیکھیے، ہم تو بائی نیم مسلم ہیں نا، ہم تو بائی نیم مسلم ہیں، سارے کے سارے بائی چوائس ہیں، ہم اس طرح سے دین کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، ہم مشاہدے کے بعد کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، امام حسن امام حسین کو یاد کو سجاتے ہیں، اپنے دلوں میں مولا کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف یاد ہی کرتے ہیں؟ کیا ہے بھئی یہ تماشا؟ ہم صرف یاد کرتے ہیں، ان جیسا کردار اختیار نہیں۔ جب تک کردار ویسا نہیں ہوگا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اس عورت نے کہا یہ آرڈر اور یہ طریقہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اس دن ان کے گھر میں چلانے کے لیے چراغ نہیں تھا، مگر تیاری ایسی تھی اگر جدال و قتال ہو تو 9 تلواریں سجی ہوئی تھی۔ آج معاملہ کیا ہے؟ صرف اس جگہ کو کہ بھئی آنا اور جانا نہیں ہے، بلکہ تربیت کا ایک خاص زاویہ ہے۔ وہ سارے واقعات اگر ہمارے علم میں ہیں اور ہم نے ارادہ، ہم سب نے نہیں، اگر کچھ نے بھی ارادہ کر لیا اور اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر کے استقامت مانگ لی تو یقین کریں حالات و واقعات تبدیل ہو جائیں۔ ان کا یہ مسلمانوں کے نبی سے میں نے سیکھا، اس کے نتیجے میں بغیر لڑے جنگ جیت گئے وہ لوگ۔ آج دوبارہ حالات کیسی بن رہے ہیں؟ اس کا کوئی حالات ہے سارے کے سارے کہ یہ سارا مسلم ورلڈ کتنے 56 ممالک غالباً ہیں، اور ہم کہاں ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ اور اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ابابیلیں آئیں گی، ابابیلیں آئیں گی، آئیں گی ابابیلیں؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ جب ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ کعبۃ اللہ کے پیرالل اس نے ایک گھر تعمیر کیا حبشہ میں، اور اس کو ڈھانے کے لیے وہ چلا ارادہ کر کے، اس میں بہت بڑا ہاتھی بھی اس کے لشکر میں تھا، اس کا نام محمود تھا، وہ لے کر وہ آیا ایک خاص مقام تک تو وہ ہاتھی بڑھا، اس کے بعد وہ ہاتھی جو ہے وہ قدم نہیں بڑھا رہا تھا، ادھر قدم نہیں بڑھا رہا تھا، ہاتھی اپنے خالق کو پہچان رہا تھا اور اس کی حکم عدولی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس حد کے بعد میں آگے جاؤں گا تو اس کا قانون ایکٹیو ہو جائے گا۔ ہاتھی کو معلوم ہے، ہاتھی کو معلوم ہے، اب ہمیں نہیں معلوم تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابرہہ نے کیا کیا، کچھ اونٹ وغیرہ پکڑوا لیے قریش کے، اور اس کو جواب بنا کر اگر یہ کچھ اس پہ کریں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، یہ جب اس کا خیال تھا۔ تو خیمہ لگائے مکے کے باہر وہ بیٹھا ہوا تھا، بہت زبردست عالیشان خیمے لگے ہوئے تھے، اس کی سپاہ وہاں موجود تھی، اور ٹیلوں پر نگراں بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ دور دور تک نظر رہتی تھی ان کی۔ دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا بھاگتا چلا آ رہا ہے، قریب آیا تو اندازہ ہوا کہ جو سوار ہے وہ بھی سفید لباس میں ہے، اور خود اس کا پورا وجود سفید ہے، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ ہے، سفید کپڑے ہیں، سفید گھوڑا ہے۔ اور جب قریب آئے تو پہچان لیا یہ تو مکہ کے سردار عبد المطلب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کہ بھئی وہ آئے۔ تو فوراً جا کے بتایا سپاہیوں نے کہ وہ عبد المطلب آ رہے ہیں ہماری طرف، بلاؤ بلاؤ جلدی سے بلاؤ۔ کتابوں میں آیا کہ عبد المطلب داخل دربار ہوئے ابرہہ کے، تو ابرہہ کی شخصیت پر اتنا روب پیدا ہوا، آپ کی شخصیت کا ابرہہ پر، کہ وہ اپنے تخت سے جو اٹھ گیا، ہائی بیٹھی۔ نبی کریم فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عبد المطلب نے فرمایا کہ ہمارے کچھ اونٹ جو ہیں وہ غلطی سے یا جیسے بھی پکڑ لیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو ریلیز کروا دیں، اس کو چھوڑوا دیں تو ہمیں نوازش ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، فوراً چھوڑوا دیں، ہمیں چھوڑ دو، ان کے اونٹ چھوڑ دو، جاؤ بتاؤ، چلے گئے۔ اور کہیے کچھ؟
کہنے کچھ نہیں، بس یہی کسی بات کے لیے آیا تھا میں. کہنے لگا کعبۃ اللہ، کہنے وہ جانے آپ جانے، کعبۃ اللہ کا رب جانے اور آپ جانے. اونٹ میرے ہیں وہ مجھے دے دے، میں پہاڑیوں پہ چلا جاؤں گا. آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے؟ کہ نہیں بالکل نہیں ہے. مجھے میرا یقین یہ ہے کہ جس کا وہ گھر ہے وہ حفاظت کرنے پر قادر ہے. جب یہ جملہ ادا ہوا تو پھر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی آیت قرآن میں آ گئی. دیکھا آپ نے دیکھا، یہ بہت اور بہت ہم لوگ کا ہوگا. قرآن سارے نکات کی تفصیل کا نام ہے. ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ولادت وہی ہے جو کعبے پر حملہ کرنے کا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے ابھی لباس بشریت میں نہیں آئے ہیں، سر ولادت تو ہے مگر ابھی ظاہر میں نہیں ہے. ظاہر پرستوں کے لیے ظاہر ہے، اور جو آگے تک دیکھ لیتے ہیں ان کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ کلام کر رہا نبی سے، جو نبی ابھی مادر شکمی میں ہے، اور اللہ کلام کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا. اس کا مطلب ہے وہاں رہ کر بھی دیکھ رہے تھے، وہاں رہ کر بھی شکم مادری میں بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھا. تو یہ اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے مکالمہ کیا. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ رضوان صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا اور لائیو پروگرام چل رہا. میرا سوال ہے کہ کیا شیخ کعبہ جو اس وقت امام کعبہ ہیں وہ صحنے، ویسے تو سارا سال کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہم تو اس کی دعوت کو جانتے نہیں، ہم تو اسی کو جانتے ہیں، اس کو اللہ کو جانتے ہیں. اچھا تو اگر آپ نماز پڑھانے کے بعد مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی مخلوق سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ کوئی بھید بدل کر آئے، کرونا کی شکل میں آئے، ڈینگی کی شکل میں آئے، برڈ فلو کی شکل میں آئے، سوائن فلو کی شکل میں آئے، ہم اس سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو میرا ذاتی حیثیت میں خیال یہ تھا کہ بہت سی پسی ہوئی قومیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، فلپین میں ہو، تھائی لینڈ میں ہو، چائنا میں ہو، امریکہ، لیٹن امریکہ میں ہو، وہ سب اس طرح راغب ہوتے کہ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی بستی ہے جو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، جو صرف اللہ کے دعوے تو کرتے ہیں، ٹپ آف دا ٹاؤن کر یہاں سے کرتے ہیں، اندر سے کرتے ہیں، اندر سے نہیں کر پاتے ہیں. جب نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ کی مصلحتیں یہ ہوتی ہیں کہ جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے نا اتنے چھوٹے کو بھیجتا ہے. نمرود کے لیے اللہ نے مچھر کو بھیجا، فرعون کے لیے اللہ نے اسے کو بھیجا، عاد و ثمود کے لیے اللہ نے چنگاڑ کو اور ہوا کو بھیجا جو بظاہر نظر بھی نہیں آتی. اللہ کا انتقام اس طرح کا ہے. اور قارون کو زمین میں اللہ نے دھسا دیا. تو ہر دور کے قارونی اور فرعونی اور نمرودی اور ابو جہلی فکر کے لیے اللہ کا اپنا نظام ہے. ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے ہوں، اگر کچھ بھی ایکٹیو ہیں اور ایکٹیویشن کی منزل پر ہیں، انہیں یہ شعور حاصل ہے کہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہاتھ لگایا، جیسے ہاتھ لگایا تو نانا کے اثرات جو ہیں وہاں متشکل ہو گئے. وہ شخصیت جو بہت کمزور اور نہیں لیٹی ہوئی تھی، آپ کا ہاتھ لگتے ہی وہ تر و تازہ و توانا ہو. عبد القادر، میں دین اسلام ہوں، بہت کمزور ہوگی، فرو کی، سطحیت کی، خود پرستی کی، تکبر کی وجہ سے یہ بہت بیماریاں لگ گئی اور اسلام کمزور ہو گیا. تمہارے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی. آج سے تم محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے. بات آپس میں سہرا میں ہو رہی ہے نا، بھی آپس میں ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے بس. مسجد کی طرف گئے تو جیسے ہی ہم مسجد کے قریب پہنچے، اللہ قلوب پر تصرف کرتا ہے، اللہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے. جو شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ راستہ دو، راستہ دو. شیخ محی الدین اب تک عبد القادر تھے، اب تک عبد القادر تھے، ہاتھ لگایا،
دین کو زندہ کیا تو محی الدین قرار پائے، جس کو دلوں میں اللہ نے تصرف کیا، اور ہر شخص دیکھ رہا ہے راستہ دو شیخ محی الدین آ رہے ہیں، راستہ دو شیخ محی الدین آ رہے ہیں۔ تم تصور تو کرو، تم راہ خدا میں محنت تو کرو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کس طرح تصرف کو جاری کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے آپ کیا ہو گئے؟ آپ شیخ محی الدین عبد القادر، دین کو زندہ کرنے والے عبد القادر ہو گئے۔ مجاہدوں اور ریاضتوں کی کیفیت اتنی سخت گزاری ہے آپ نے، جس کی کوئی مثال دوسری نہیں ملتی۔ آپ کی شیخ کی صحبت کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں، اور جب آپ اس مقام پر آئے اور اللہ کی جانب سے پیغام اور حکم کے بعد جب آپ نے اعلان کیا کہ میرا قدم، میرے پیر اہل اللہ کی گردنوں پر ہیں، تو 300 اہل اللہ نے اپنے سر جھکا دیے۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ جیسے آپ کا یہاں تو ہمارے سسٹم موبائل تو ایک خاص سسٹم سے چلتے، ٹاور لگے ہوئے ہیں اور بڑا سسٹم ہے، جب اللہ کا دوست بولتا ہے نا تو جہاں تک چاہتا ہے آواز کو پہنچا۔ 300 ولیوں نے اس دور کی آپ کی آواز کو سنا۔ خواجہ صاحب حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نیشاپور کے قریب غار میں ریاضت میں مصروف تھے، یہ آواز وہاں بھی پہنچ گئی، یہ آواز وہاں پہنچی تو آپ نے کہا نہیں، میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ کس نے کہا؟ والی ہند ایسے تھوڑے بن گئے، کیسا اثار ہے، گردن تک بات کی، ٹھیک ہے گردن تک تھی، آپ نے نہیں، گردن نہیں دوں گا، آنکھیں دوں گا اپنی رائے پر، اللہ کے دوست کے لیے آنکھیں بچھاؤں گا۔ تو پھر والی ہند قرار پائے۔ 300 ولیوں نے اس آواز کو سنا، اور پھر کہنے والے کہہ گئے کہ سب کے مرغ اذان دے کر چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اے عبد القادر، تمہارا مرغ قیامت تک اذان دیتا رہے گا، تا قیامت تک۔ جو ریاضت، جو مجاہدہ کسبی نسبی وابی تعلق کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے جو انعام و اکرام حضرت شیخ اکبر کے حصے میں آیا، وہ لامتناہی قرار پا رہا ہے کہ لامتناہی ہے۔ اسی لیے آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں ہے۔ عبد الخالق گیلانی قادری سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا تصرف ہے، اور آپ ہی کے زمانے میں بغداد کا جو خلیفہ مستنجد باللہ اس کا نام تھا، معاملات صحیح نہیں تھے اس کے۔ ایک مرتبہ اس نے اشرفیوں کی تھیلیاں نذرانے کے طور پر بھجوائیں، جو خادم وہ لے کر آیا تو حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ والا پیسہ تمہارا نہیں، تمہیں نہیں چاہیے بھائی، منع کر دیا۔ تو وہ اصرار کر حضرت لے لیں، خلیفہ نے بھیجا ہے، بہت مہربانی ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو اور بھی چاہتے تھے۔ نہیں بھائی، ہمارے کام کی نہیں ہے تمہاری اشرفیاں۔ جب توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے تو قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب توفیقات میں کمی آتی ہے تو پھر معاملہ سمٹتا چلا جاتا ہے، نہیں چاہیے تمہارے پیسے۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اشرفی کی تھیلی کو اٹھایا اور زور سے دبایا، اس میں سے خون کی دھار بہنے لگی۔ تم کون سا مال ہمیں لا کر دے رہے ہو؟ کون سا مال؟ تم اشرفیاں دکھا رہے ہو؟ یہ اشرفیاں نہیں ہے، کچا خون ہے جو مخلوق خدا کی گردنوں کو دبا کر تم نے حاصل کیا، اور ہمیں لا کے پیش کرتے ہو۔ جلال میں آ گئے حضرت شیخ اکبر، غصہ آ گیا، جلال کی رحمت آ گئی، لال ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر نبی کے چچا کا خانوادہ عباسی جو ہیں، عباس کی نسل سے ہیں، عباسی خلافت جو چل رہی ہے، اگر نبی کے چچا کی نسبت نہ ہوتی تو تمہارا یہ جو خون ہے تم ہمیں پیش کر رہے ہو، تمہارے دروازے تک ہم پہنچا دیتے، تمہارے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ نبی کے چچا کی رعایت کی وجہ سے رعایت کرتے ہیں۔ یہ شیخ کا تصرف بہت دور بغداد میں آپ کا قیام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے، اور اپنا لعاب دہن حضرت شیخ کے دہن مبارک میں اللہ کے نبی اپنے دست شفقت سے پیش کرتے ہیں،
اور پھر بغداد کی ممبر پر آپ جلوہ گر ہوتے ہیں. تب جب اصرار ہوتا ہے اللہ کے نبی کی جانب سے کہ عبد القادر اب ممبر پر آ جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اہل زبان بغداد میں موجود ہیں، میں عجمی ہوں، باہر کا ہوں، فارس کا ہوں، میری زبان فارسی ہے اور یہاں سارے عربی بولنے والے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں، میں کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا کون سا یہ والا پاسورڈ، یہ پاسورڈ پہلے بھی لگایا تھا اللہ کے نبی نے مولا کائنات کی آنکھوں میں، تو خیبر فتح ہو گیا تھا. یہاں عبد القادر کے دہن مبارک میں جب اپنا وہ دہن لعاب دہن اللہ کے نبی نے پیش کیا تو پھر عبد القادر کا طوطا اتنا بولنے لگا کہ اتنی آپ کی بات میں اور گفتگو میں جامعیت پیدا ہو گئی کہ آپ بغداد میں ہیں اور موصل کے قریب اس وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اپنے مریدین و متعلقین کو کہ آؤ ہم تمہیں بغداد سے عبد القادر کی تقریر سنواتے ہیں، بیان سنواتے ہیں. ایک اصل سے دائرہ بنا کر اپنے مریدین کو لے کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب بغداد سے لائیو قرآن چل رہا ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر عبد القادر گیلانی کی آواز آ رہی ہے اور بغداد میں عبد القادر فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، فلاں فلاں کی نظر اس وقت یہاں محفل میں موجود ہے، ان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے، ان کی نظریں یہاں پہنچ رہی ہیں. یہ ہے مسلمانی، یہ محمدی ولیوں کا کمال ہے، یہ محمدی ولیوں کا کمال ہے. کیونکہ یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کا فرمان، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لو جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جہاں تقدیریں لو قلم پر لکھی جاتی ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لو قلم تیرے ہیں، سبھی کچھ ہم تمہیں دے دیں گے، بس ہم تم سے تقاضا یہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا اسألکم الیہ اجرا الا مودہ، کہ میں تم سے اپنی پوری محنت کیسے کہہ دیجئے، قول آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت، آپ کے دست حق پرست پر جو ہے بیعت کر کے مسلمان بنے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی محنتوں کا کوئی اجرانہ، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. تو پیمانہ کیا بنا؟ پیمانہ یہ بنا کہ اگر کوئی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی وقت کا ولی بننا چاہتا ہے، جو اللہ سے تقرب کی منزل پر آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے راستے میں استقامت سے چلنا چاہتا ہے، تو ایک ہی تو سادہ سا نسخہ ہے، اہل بیت اطہار سے محبت، اللہ کے نبی کے قرابت داروں سے محبت. گھر والوں کا معاملہ اور ہے، مسجد والوں کا معاملہ اور ہے. نشاندہی گھر والوں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ان سے اگر تم محبت بڑھاتے چلے جاؤ گے، ہم تمہاری منزلیں بڑھاتے چلے جائیں گے. سادہ سا نسخہ ہے، بہت لمبی پڑھائیاں اور غاروں میں بیٹھ کے نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا اب کیا ہے؟ کیسے نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ پورا زمانہ خاص انداز میں سوچ رہا ہے اور آپ کے بالکل اس کے مخالف سوچ رہے ہیں. آپ اہل بیت اطہار سے محبت کی بات کر رہے ہیں اور زمان و مقام میں یہ سکہ بہت مشکل سے چل رہا ہے. سمجھو بس یہی ساری محنت ہے. جس نے یہ محنت کو سر کر لیا، جس نے خانوادہ رسالت سے محبتوں کی جو ہے وہ اپنے معاملات بہتر کر لیے، تو پھر اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے. اور یہ سارے خانقاہی نظام کا پیغام ہی یہی ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے، عاجزی اختیار کی جائے اور اپنی حیات کو اس انداز میں گزارا جائے جو گزارنے کا حق ادا کر کر پہلے لوگوں نے دکھایا ہے، اللہ نے کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ اے معین الدین مل چکے ہیں خواجہ صاحب، کیا اکبر سے مل چکے ہیں. معین الدین، جب میں رات بھر کی ریاضت کے بعد صبح حجرے سے نکلتا ہوں، جس پہ میری نظر پڑ جائے وہ جنتی ہے. کیا نظر کی کیفیت ہے. یہ کمرہ اندھیرا ہے، آپ نے سوئچ آن کیا، روشن ہو گیا، سارا کا سارا اندھیرا کہاں گیا؟ نو باڈی نوز کے اندھیرا کہاں گیا؟ ہاں یہ ہوا کہ ہاں روشن ہو گیا. تو یہ تو ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ مل گیا کہ ہم سوئچ دباتے ہیں اور روشن ہو جاتا ہے. تو
تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ہم جب رات بھر اپنے رب سے تعلق کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور جب ہم صبح حجرے سے باہر نکلتے ہیں جس پر ہماری نظر پڑتی ہے پھر وہ ظلمت کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ لطافتوں کی منزل طے کرتا ہے۔ کروا دیا اس میں پہلو یہ بھی چھپا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان کو بڑی محبت ہے نانا کی امت سے۔ خواجہ صاحب نے گلے میں ڈھول ڈال کر پورے بغداد کو بتا دیا کہ کل صبح سارے خاموشی سے آنا اور ایسے بیٹھ جانا جیسے آپ لوگ بیٹھے، خاموشی، آواز نہ نکلے گا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، حجرے کے باہر ہوئے بیٹھے، حد نظر تک لوگ بیٹھے، حد نظر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو خاموشی سے ادب سے بٹھا دیا خواجہ صاحب نے کہ وہ حجرے کے باہر ایسے بیٹھے رہو، سب بیٹھے رہے۔ صبح جب دروازہ کھلا آپ برآمد ہوئے تو دیکھا تو جم غفیر سامنے گیا۔ خواجہ صاحب نے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نظروں میں تھوڑی سختی کا پہلو بھی تھا کہ تم نے اتنے سارے لوگ جمع کر لیے۔ وہ بظاہر خوشمگی نظریں کہلاتی ہیں والی، جس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ بھی اللہ کے حصے میں آتی ہیں، ان کی نظروں میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خوشمگی بھی ہوتی ہیں، خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا وہ عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھا خوشمگی نظروں سے خواجہ صاحب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ سرکار فقیر کی مرضی یہ تھی کہ نانا کی ساری امت آپ کی نظروں کے صدقے میں بخش، جتنے بھی آ سکتے تھے۔ ذاتی حیثیت میں میرا ایمان یہ ہے کہ اس وقت جو صحن وہ بیٹھے تھے وہاں حجرے کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے اور کامل کی نظر اس پر ان پر پڑ گئی، جینیاتی طور پر قیامت تک اس جینیٹک کوڈ کے لوگ آتے رہیں گے، اہل اللہ سے تعلق کو ثابت کرتے رہیں گے، 11ویں کی مجلسیں سجاتے رہیں گے، اپنے آپ کو شہد سے قریب کرتے رہیں گے اور یہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں اینڈ ہے۔ تو اگر کچھ لوگ امکانی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے بھی کوئی اس وقت وہاں بیٹھا ہو جو رجحانات لے کر ہم اور آپ مصروف عمل ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ جو نظر تھی نا اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ وہ کامل کی نظر ہے۔ ابتغاء فراست المومن، عرض کر کے گزرا ہوں کہ مومنانہ شان پیدا ہونے کے بعد نظر میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتغاء فراست المومن کہ مومن کی فراست سے ڈرو، ڈرو کہا گیا ہے، ڈرو، تماشا نہ بناؤ، کھلواڑ نہ کرو، سخت پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اتقا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومنانہ شان پیدا ہونے کے بعد تو اس میں تو ویسے بھی صفات الہیہ جھلکتی ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ 70 ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ والے بٹن جو ہے اپنے خاص لوگوں کو دے دیتا ہے تو یہ بھی تو نوازنے کا انداز ہی تو ہے، یہ اللہ کو دے دیتا ہے۔ یہ نظر یہ جب دے دیتا ہے تو نظر پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے کثیف میلے کچیلے آتے ہیں دنیا میں ملوث، اور ان کی صحبت اختیار کر کے مصفہ و مجلہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی نوازشات کا طریقہ اور وتیرہ ہے، جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ پراشوب دور، اس پراشوب دور میں جس نے تھوڑی سی بھی محنت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے موجب کہ وہ جو میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، جس نے تھوڑی سی بھی محنت کی اس کے حصے میں بڑی بڑی سعادتیں اللہ کی جانب سے آئیں گی، کیونکہ نفس اور شیطان دجالی اور نیگیٹو پاورز کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ راہ حق میں جو لوگ محنت کر رہے تھے ان کے راستے بھی روکے جا رہے ہیں، ان کی توفیقات بھی کم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ دعا ہے، اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو نعمتیں تم نے ہمیں دی ہوئی تھی، جس کے فیض و برکات ہم نے سمیٹے بھی ہیں بھائی،
سمیٹے بھی ہیں. اب اگر ہم کسی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہٹائے جا رہے ہیں تو ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور تیرے دوستوں کی سچی محبت ہمیں عطا فرما تاکہ ہم محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے جیسے ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ میری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفن بالبقیع پروردگار عالم تیرے چند آج بندے کے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر شب جمعہ کی ان ساعتوں میں تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا یا اللہ جس خوش گمانی کے ساتھ لوگ یہاں موجود ہیں یا اللہ یہاں سے لوٹنے سے پہلے ان کے تمامی معاملات اپنا فضل پروردگار عالم اثر سے لے کر تا وقت ہی جس قدر بھی پڑھا گیا درود و صاحب کا ورد کیا گیا اہتمام نشبندیہ سلسلہ نشبندیہ کے ذکر اوراد و وظائف کا اہتمام کیا گیا یا اللہ مثنوی شریف کے درس میں حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ پر گفتگو ہوئی یا اللہ نماز عشاء با جماعت ادا کی گئی صلاۃ و سلام کا اہتمام کیا گیا ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم عاجزوں کی جانب سے قبول فرمائے اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرمائے تمامی انبیاء سابق کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں یا اللہ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں یا اللہ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں اللہ قبول تمام امہات المومنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں اللہ قبول حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین مومنات مسلمین و مسلمات و کا مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ نجم شاکر صاحب کی اہلیہ کا وصال ہو گیا ہے مغفرت فرما درجات کو بلند فرما پروردگار عالم چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اعظام و سلاسل کے مشائخ کبار کے درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما بالخصوص بالتخصیص شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کو بلند فرما سلسلہ قادریہ کے تمامی مشائخ کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما پروردگار عالم ہمارے دادا پیر خادی شاہ شہید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما پروردگار عالم ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بقیع شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ خود بخاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد بالخصوص آپ کی شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ جس طرح شمس کے سینے نے مولانا کے سینے کو روشن کیا یا اللہ ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے باہر آمد فرما یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا اجتماع عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دوبارہ قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما یا اللہ جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی درجات کو بلند فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ان دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں یا اللہ بھی اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جس خوش گمانی کے ساتھ مخلوق رجوع کرتی ہے تمام زائرین کے حال پر خصوصی بدل فرما یا اللہ ہماری زبانوں کی ذرا کو کھول کر ہمارے سینوں کو کشادہ فرما یا اللہ مولانا اور آپ کے شیخ سے ہمارا حصہ
ہمیں عطا فرما یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ مقام کی حفاظت فرما یا اللہ فکر کی حفاظت فرما مردان غیب اور رجال الغیب کو حارث کے طور پر متعین فرما اور اس کا مشاہدہ بھی فرما سارے عالم توفیقات میں اضافہ فرما توفیقات میں اضافہ فرما توفیقات میں اضافہ فرما اگر کسی وجہ سے کمی ہے تو تیری ناراضگی ہے یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور کر ہمیں بارامن اور ہمیں سرخ رو فرما سید و سلطان فقیر و خواجہ و مخدوم و غریب بادشاہ و شیخ درویش و ولی مولانا یہ میرے سالی فاطمہ ثانی اسامی والدین بو سعید پیر عیشا مرد حق مردان یہ زینب و بی بی نصیبہ خواہران حضرتان یہ اسامی شانزاد را خوانند ہر فرزان یہ چار فرزندن یکی عبدالرحیم عبدالکریم بعد ازاں عبدالرشید عبدالرزاق افشان یہ یا محی الدین ترحمنا بلطف واسعین انت کافی کل مقبول قادر یا ابا الکرم دوز رہزن را بیکدم ساختی عبدال حق یا شہ دنیا ودی برحول من ہم کن کرم معین الدین حسن عالم بنائے بسوئیے ما غریباں یک نگاہے کسی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ کسی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے ملے کچھ کے ہیں تیرے در میں بھکاری فقیروں کو سلطان بنا دینے والے نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا یا اللہ ہماری بچی خدیجہ بنت اقبال کو صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ صحت و شفا عطا فرما آخری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین. Yes.